السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے کی کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی بلکہ کاروباری طبقے کو سہولت دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ کاروباری طبقے کو سہولیات دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹرز کو قرض پر شرح سود 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے پر IMF سے بات کی جائے گی۔ مزید بولے، پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے، جو ایکسپورٹ یہ جو فار ایکسپورٹرز اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن FDI جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ IMF کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں۔ جو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5% پہ ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معرکہ حق میں فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا منفرد مقام بن چکا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا پر ہماری ایسی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ اب ہماری بات مانی جاتی ہے۔ حکومت اور فوج کی مثالی اشتراک کے ثمرات ملک اور قوم کی ترقی و خوشحالی کی راہیں ہموار ہو گئی۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا۔ تو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے خاص طور پر دوست ممالک وہ ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی آیا ہے۔ اور میں خود دیار غیر میں گیا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک نظریں بدل گئیں، چہرے بدل گئے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے الحمدللہ جنگ جیتی، وہ اس کی ان کو دھاک بیٹھ گئی، اور پھر آپ کی اپنی قابلیت جو آپ کوشش کر رہے تھے، مشکلات سے گزر رہے تھے، اور پھر ہماری جو جوائنٹ ایفرٹ تھی سفارتکاری کی مل کر، اس نے پاکستان کا مقام بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو بھارت کو بھی گشی کے دورے پڑیں گے۔ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا؟ ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلچک بایر اکتار اوغلو نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وادی تیرہ میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی نمائندوں کو بریفنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 سال سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، جو کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے پھر وضاحت دے دی، خبروں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ سیکیورٹی حکام نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ تیرہ میں کہیں بھی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی چیک پوسٹ لگائی گئی ہے۔
موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ فوج اور عوام کے رشتے میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق 29 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئیں۔ پنجگور میں بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم بھی دہشت گردوں سے برآمد کر لی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا، جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے صدر الہام علیوف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں جلد از جلد پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ آذربائیجان کی طرف سے $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نمائندے نے صدر علیوف کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ان خبروں کی مکمل طور پر تردید کی ہے، غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور قبل از وقت انتخابات کی پیشکش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ایسی کسی پیشکش پر نہ کوئی فیصلہ ہوا اور نہ ہی حکومت کی جانب سے PTI سے کوئی رابطہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ ہوا کہ PTI کو ایک حتمی پیشکش دی جائے گی۔ اس مبینہ پیشکش میں PTI سے کہا جانا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے، پارلیمانی کمیٹیوں میں شامل ہو اور پارلیمانی عمل کا حصہ بنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ بانی PTI کا جیل میں ہونا سب سے بڑا بحران ہے اور سیکریسی جمہوریت ایک کینسر ہے۔ بانی کو کچھ ہوا تو سسٹم نہیں، پورا پاکستان ہل جائے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق خدشات کا اظہار کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بانی PTI کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رائٹ اوے خان صاحب کے معالج کو، فیملی ممبرز کو ایکسس دی جائے، وہ خان صاحب سے ملیں، خان صاحب کی رپورٹیں سارا پروسیجر بتائیں۔ بیماری کیوں چھپائی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ خان صاحب کی صحت جو ہے ہم سب کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میٹر کو اتنا لائٹ لیں گے تو آپ پورے پاکستان اس کی جمہوریت کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا آپ سیکریسی جو ہے نا جمہوریت کے لیے تو کینسر ہے۔ یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا ہے۔ نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی TOR پہ ہوئے ہیں، نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے۔ 8 فروری کو ایک اور 9 مئی نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا سہیل آفریدی کو پیغام، کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، قیدی نمبر 804 نہیں۔ 13 سال کی حکومت نے صوبے کو ڈبو دیا۔ آپ KP میں پنجاب جیسی حکومت مانگ رہے ہیں۔ صوبے کے لوگ بارود کے ڈھیر پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ قیدی نمبر 804 کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ 8 فروری کو دوسرے 9 مئی میں تبدیل کر دیں گے؟ یہ آپ کا صرف ایک خواب ثابت ہوگا۔ قیدی 804 اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے وہی پھرتے ہوئے، دھرنے دیتے ہوئے، کیا آپ کا یہ کام ہے؟ یہ پختون بھی چاہتے یا پنجاب میں ترقی اور ڈیلیوری دے کر، تو یہ پختون بھی وہی KPK میں بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو بارود کی ڈھیر پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، جو شام کو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو بھی یارو مددگار چھوڑ کر، وہی تیرا سے بھی ہمارے بہنے بھائی، ان کو بھی یارو مددگار چھوڑ کر، کبھی وہی کراچی کی گلیوں میں ہمارے پختونوں کو اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون سعدیہ اور 9 ماہ کی بچی ردما کی نماز جنازہ شور کوٹ میں ادا کر دی گئی۔ لاشیں علاقے میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ افسوسناک حادثے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ لاہور میں ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہول میں گرنے کا دلخراش واقعہ۔ 24 سالہ سعدیہ اور 9 ماہ کی معصوم بچی ردا فاطمہ کی نماز جنازہ شور کوٹ کے علاقے موضع اللہ یار جوتا میں ادا کر دی گئی۔
नमाज जनाजा में DSP, CO बल्दिया और तहसीलदार समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इससे कबल माँ बेटी की मैयतें घर पहुँचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बार नजर आई। सानहे के बायस गाँव की फजा सोगवार है। दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर में भाटी गेट के करीब पेश आया, जहां दाता दरबार से वापसी पर खातून रिक्शे से उतरी तो 9 माह की बेटी 15 फुट गहरे मेन होल में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए मां भी कूद गई, लेकिन दोनों जां बर ना हो सकी। दोनों की लाशें कई घंटे बाद सीवरेज लाइन से निकाली गईं। अहले खाना के मुताबिक सादिया 3 बच्चों की मां थी और अपने बच्चों और घर वालों के हमरा पीर को लाहौर में रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। इस अफसोसनाक हादसे ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। गमज़दा खानदान से ताज़ियत के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद जमा हुई। वाक़े ने एक बार फिर एहलिया और बेटी गटर में गिरी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदतमीजी की गई। बताया कि एहलकारों से CCTV कैमरे चेक करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब चेक कर लिया है, हमने आपसे ही खातून को बरामद करना है। मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे फ़ोन भी इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। वज़ीर आला के इक़दामात से मुतमईन हैं, ताहम ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी की बेटी ऐसे ना मरे। उनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप CCTV कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है, ऐसे सब ये कह रहे थे। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए, तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। फिर इन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल का लॉक, तमाम ऐप्स का लॉक जो सेम ही होता है वो इन्होंने मुझसे पूछा। मैंने एक बार पहली बार ही बता दिया, कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताता, ये ऐसी कोई बात नहीं की। फिर ये मेरे कज़न को ले गए, जो मेरा कज़न था ना वो भी साथ ही गया था मेरे, उसका भी इन्होंने बयान लिखवाया। फिर वो इसको ले गया है उधर से CCTV कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। मैंने कहा कि मुझे पूरा लाहौर के नाले क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से निकलवा कर जाऊँगा। सानहे भाटी गेट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर उस्मान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 5 हो गई है। हाई पावर कमेटी ने SP सिटी, SDPO और SHO को कसूरवार करार दे दिया है। उधर सानहे से मुतालिक FIR में 322 दफ़ा और 316 का इजाफा किया गया है। DIG ज़िशान रज़ा का कहना है कि 316 करने से मुलजमान को चालान करने में आसानी होगी। सानेहा भाटी गेट, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन, मजीद 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर उस्मान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 5 हो गई। उधर IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने SP सिटी, SDPO और SHO को कसूरवार करार दिया। IAB इमरान महमूद की सरबराही में बनने वाली कमेटी में DIG अहमद नासिर अजीज़ विरक और DIG इमरान किशोर शामिल है। दूसरी जानिब सानेहे से मुतालिक FIR में 322 में दफ़ा 316 का इजाफा कर दिया गया। DIG ज़िशान का कहना है कि 316 आज़ाद करने से मुल्ज़िमान को चालान करने में आसानी होगी। पंजाब में इख्तियारात का मरकज़ एक ही ख़ानदान क्यों है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने सानहे भाटी गेट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि तमाम इख्तियारात एक ख़ानदान के हाथ में रखने का निज़ाम अब बदलना होगा। सानहे गोल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले मज़ीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त एंटी मोर्टम डाटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई है। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई है। उधर सानहे में जाँ बहक मज़ीद 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
گل پلازا کی آگ، سنگ دلی کی داستان، تڑپ تڑپ کر جان دینے والوں کی باقیات کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 30 لاشوں کی شناخت کر لی گئی، تعداد 69 ہو گئی۔ ابتدائی طور پر ڈی این اے سے شناخت ختم ہونے کے بعد پروف آف پریزنس طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ سانحے میں مزید 11 جاں بحق افراد کی نماز جنازہ مختلف علاقوں میں ادا کی گئی۔ 4 افراد کی نماز جنازہ عثمان آباد محمدی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ فیصل سلیم، آصف اور ابرار کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ نماز جنازہ کی امامت سیلانی ویلفیئر کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے کی۔ سانحہ گل پلازا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا شکوہ، کہا کہ شہر میں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، گٹر میں گر کر ڈمپر سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں۔ سانحہ گل پلازا کے بعد ان کا پہلا مطالبہ غیر جانبدارانہ انکوائری کا تھا، مگر انکوائری انہی لوگوں سے کروائی گئی جو سانحہ کے ذمہ دار تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس شہر کو وفاق کی جانب سے بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آگ بجھانے والے تمام ادارے میئر کراچی کے ماتحت نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے بھی ایک ایسے قومی سانحے پہ احتجاج تھا، اس میں اس قومی مسئلے پر ساتھ دینا تھا، کیونکہ یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو پہلی ڈیمانڈ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اس کی ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے، کیا محرکات تھے، کون سے اداروں کی نااہلی تھی، اور پھر اس پہ سزا کا تعین بھی ہو۔ ایسے شہر میں کہ جہاں پر بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جس میں ڈمپر حادثات ہو جاتے ہیں، ڈمپر کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں۔ 17 سالوں سے ایک بوند پینے کا پانی نہ بڑھایا گیا حکومت کی جانب سے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے 15,000 بسز درکار ہوں اور حکومت کی جانب سے 1500 بسیں بھی نہ مہیا کی گئی ہوں۔ یہ وہ نوحہ ہے شہر کا جو ہم ہر فورم پہ پیش کرتے آئے ہیں۔ اب بقیہ کام وفاق بھی کر لیں، وفاقی حکومت کا اسٹیک ہے بھائی اس شہر پہ۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیر محمد شاہ کو گل پلازا سانحے کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ہٹایا گیا۔ آگ لگنے کے بعد گل پلازا اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر تھی۔ ٹریفک کے فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ فیروز پور روڈ پر گجو متا کے قریب گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ 20 سالہ فیصل منظور موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ڈور کا شکار ہوا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، لاہور میں بسنت سے پہلے ہی پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ فیروز پور روڈ پر گجو متا کے قریب گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ 20 سالہ فیصل منظور موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ڈور کا شکار ہوا۔ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی پتنگ بازی کا سلسلہ شروع۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دیں، آپ کو بتائیں کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے ہی پتنگ بازی کا سلسلہ شروع، جس سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا ہے۔ گجو متا کے قریب گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہوا اور فوری طور پر اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بسنت کو محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے انتظامات۔ لاہور میں بڑی چھتوں پر بسنت منانے کا باضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے اور 30 سے زائد افراد کے لیے اجازت نامہ درکار ہوگا۔ پتنگ اڑائیں، پیچ لڑائیں، بو کاٹا کا شور مچائیں، بھرپور انداز میں بسنت منائیں، لیکن قانون پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں۔ لاہور میں بڑی چھتوں پر محفوظ بسنت منانے کے لیے 12 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ 30 افراد یا زائد گنجائش والی نجی اور کمرشل عمارتوں کی چھتوں کے لیے اجازت نامہ درکار ہوگا۔ ڈرون کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چھتوں کی مسلسل فضائی نگرانی کی جائے گی۔ دستاویزات کی فراہمی اور آن لائن اجازت نامے کا طریقہ کار بھی جاری۔ درخواست گزار اپنا اصل شناختی کارڈ پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ این او سی کے لیے چھت کی تازہ ترین واضح تصاویر فراہم کرنا ہوں گی۔ شہری ملکیتی ثبوت یا کرایہ نامہ درخواست کے ساتھ لازمی منسلک کریں گے۔ کرایہ داروں کے لیے مالک مکان کا رضامندی لیٹر جمع کرانا لازمی ہوگا۔ کوئٹہ کے علاقے نواکلی عبدالخالق روڈ پر گیس سلنڈر لیک ہونے کے باعث دم گھٹنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے، خاتون اور مرد شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, पुलिस को लिखी गई दरखास्त में SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार दे दिया गया है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि SHO अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। पुरानी गुलामाना ज़बान ख़त्म की जाती है, अब SHO को सिर्फ जनाब SHO लिखा जाएगा। MQM के सीनियर मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से बहादुराबाद ऑफिस में ज़िम्मेदारान और अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की, जहां खुसूसन कराची के हालात पर बातचीत हुई। और इस मौके पर सीनियर मरकज़ी रहनुमा अनीस कायम खानी, मरकज़ी रहनुमा और इंचार्ज COC फ़ुरक़ान अतब और नेक शाकिर अली समेत शोबाजात के ज़िम्मेदारान और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल अक़वामी और बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में पाक यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के नए मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि GSP+ बाहिमी तौर पर फ़ायदामंद तिजारत के लिए एक अहम फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है। हर शहरी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत मज़ीद 500 बसों की ख़रीदारी की मंजूरी दे रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली के इजलास में खिताब, कहा कि ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है। मोटर व्हीकल सिस्टम के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले मैनुअल होता था, जिसे अब कंप्यूटराइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का नया निज़ाम लागू होने के बाद मजमूई तौर पर 56,200 गाड़ियों के चालान हुए हैं और 8,19,68,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए हैं। जो बसेस हैं उसकी प्रोक्योरमेंट चल रही है। इस वक्त भी हमारी बसेस कराची पोर्ट पे मौजूद हैं और हमारी मज़ीद प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। 500 बसेस के एक और ट्रांच सिंध हुकूमत ने हमें दी है, परमिशन दी है कि 500 EV बसेस मज़ीद लेके आ रहे हैं। तो ये हमें कराची के, जो आपने तो किसी एक सड़क का नाम लिया, मैं आपको बताना चलूँ, हमें कराची की एक सड़क नहीं, हर सड़क पे चलानी है बसेस। इंशाअल्लाह ताला हर सड़क पे ये बसेस चलेंगी ताकि जो है हम तमाम मुसाफिरों को जो है उसको सहूलत दे सकें। क्योंकि ये सहूलत, कोई भी हुकूमत कोई सहूलत देती है तो किसी लिमिटेड एरिया को जब दी जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात है कि हर शहरी को, उस सूबे के हर शहरी को वो सहूलत मिलनी चाहिए। तो हमारा डेफिनेटली हमारा यही इरादा है कि हर सड़क पूरे सिंध भर की, उसमें ये हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है। सोने के पर कट गए, कीमतों में तारीखी कमी ने सरमायाकारों को भी हैरान कर दिया। फी तोला 35,000 रुपये से जायद कम हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत ने मकामी मार्केट पर भी असर डाला। सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी, उड़ने के बाद गिरने का भी रिकॉर्ड बना लिया। फी तोला सोना 35,500 रुपए से कम होकर 5,37,362 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 4,60,701 रुपए पर आ गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $355 कम होकर $5,150 फी औंस तक पहुँच गया। चांदी की कीमत में भी 1,106 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। नई कीमत 11,069 रुपए हो गई। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के बायस सोना और चांदी की कीमतें तेजी से बदल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।